الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت والذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلها۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک روایت تلاوت کی ہے جو در حقیقت ایک اہم نصیحت پر مشتمل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک محبوب صحابی جس کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کی تھی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں دو خصلت نہ بتاؤں جو مکلف انسان کی پیٹھ پر یعنی اس کی زبان پر بہت ہلکی ہے لیکن اعمال کی ترازو میں بہت بھاری ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق و طول الصمت، خوش اخلاقی اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، اس کا اہتمام کرو۔ اور پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما عمل الخلائق بمثلها، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مخلوق کے لیے ان دو خصلتوں ان دو صفتوں سے بہتر کوئی کام نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما تجمل الخلائق بمثلهما، کہ اس طرح ان کی طرح کوئی چیز نہیں ہے جن سے انسان اپنے آپ کو مزین کرے اور بہتر بنا سکے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر حسن خلق کی ترغیب دی گئی۔ اچھے اخلاق یہ بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں حسن اخلاق کو تولا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ اچھے اخلاق یہ نیک اعمال کے وزن میں بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق سے ایمان والا شخص ان لوگوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو لوگ رات بھر نوافل پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ حسن اخلاق کا بہت بڑا جو ہے درجہ بتایا گیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور ان میں سے دوسری خصلت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے خاموشی اختیار کرنا۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو لغویات سے، فضول گفتگو سے روک دے، اس لیے کہ مقصد سے ہٹ کر کوئی بھی بات، کوئی بھی کلام انسان کے لیے خیر نہیں بلکہ شر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مقصودی کلام اور خیر اور بھلائی کی بات ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث کی کتب میں ہے، یہ روایت ہے کہ وہ صفا پہاڑی پر موجود تھے اور اپنی زبان کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ یا لسانو قل خیرن تعنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، کہ اے زبان خیر کی بات کر، اس میں بلائی ہے، اور بری باتوں سے خاموشی اختیار کر، اس میں سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے قبل کہ تجھے ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابن مسعود لوگوں نے جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ایسی بات کیوں فرما رہے ہیں؟
تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ اکثر خطائیں اس کی زبان سے، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہے۔ محمد بن عجلان تابعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین میں سے ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے انما الکلام اربعۃ، کہ اصل اور حقیقی کلام اور گفتگو تو صرف 4 ہی صورتیں ہیں، ان کی 4 صورتیں ہیں بس۔ سب سے پہلے کہ ان تذکر اللہ، کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر بہترین کلام کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صورت وَتَقْرَأَ الْقُرْآنَ، تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ او تسأل عن علم فتخبر به، کہ علم سے متعلق سوال کرو، ان کے جوابات ملے اور تمہارے علم میں اضافہ ہو، یہ کلام بھی درست ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ او تتکلم فیما یعنیک من امر دنیا کا، تم دنیاوی کسی فائدے مند معاملے میں گفتگو کرو، یہ صورت بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ تو کلام اور گفتگو نہیں بلکہ وہ فضولیات ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان یا تو اپنی زبان سے مفید کلام کرے ورنہ خاموش رہے، یہی عافیت کا راستہ ہے۔ بہرحال اس روایت میں مخلوق کے لیے یہ جو 4 صفات ذکر کیے گئے ہیں اور بہت بہترین صفات ذکر کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی بھی توفیق عطا فرمائے اور فضول کلام سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔